تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کی کائنات کے ساتھ ہونا چاہیے. جو دوسری مخلوقات ہیں، چاہے جاندار ہو، بے جان ہو، یہ تینوں چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے اسلام. اور ہمارا عمل جو درکار ہے محض حقوق اللہ، حقوق العباد تک نہیں اس کو سمجھنا چاہیے، بلکہ حقوق الکائنات بھی ہے اس کے اندر، کہ ہم پانی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، زمین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، معدنیات ہیں، مائنس ہیں. تو ہر چیز کا انسان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مالک تم نہیں ہے. تم نے خریدا ہوگا، بہت ہی اچھی زمین خریدی ہے، عالیشان مکان بنایا ہے، پیسہ آپ کا لگا ہے، جتنا چاہیں آپ بورول بنا لیں، پانی جیسا چاہیں آپ استعمال کریں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ روک لگاتا ہے اسلام. اس لیے کہ یہ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ یہ آیتیں ملتی ہیں. سورہ نساء کی آیت میں آپ کے سامنے رکھیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. آسمان میں کیا ہے ابھی تک ہم کاؤنٹ نہیں کر سکے، اتنی زیادہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے باوجود کتنے گیلیکسیز ہیں وہ بھی ہم نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب میرے ہیں، میری پراپرٹی ہے، اقتدار میرا ہونا چاہیے، اور اس کو یوز کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، وہ میرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. تو انڈائریکٹلی اس کے اندر آپ کو الرٹ کیا گیا ہے کہ اگر بادشاہ بھی ہے، آپ ملک آپ کے زیر نگیں آئیں تو جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتے. جس کو چاہے پانی دیا، جس کی چاہے دریا بند کر دیا، یہ آپ کے اتھارٹی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک انسان گھر میں جتنا چاہے پانی ویسٹ کر رہا ہے، بعض لوگوں کے پاس جو ہے پینے کے لیے پانی مشکل سے مل رہا ہے، تو آپ جواب دیں اس کے لیے. اور یہ آیت میں ایک اور اینگل اس میں بتایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک وقت دیا، زمین میں وسائل بخشے، تمہیں پیسہ دیا، صلاحیت دی، تاکہ تم کچھ چیزیں اپنے استعمال کے لیے خرید سکو، اپنے پاس رکھ سکو. اس میں اقتدار بھی ہے اور معاش ملتا ہے. جو کچھ آپ خریدتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے جس سے آپ خرید رہے ہیں. وہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لیکن پرپس کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. جو کچھ اللہ نے دیا ہے تاکہ اس میں آزمائیں گے تم کو. تمہیں بہت اچھی ہائی ہیل کی بورول تمہارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاری کی، تو آپ یہ ذہن میں مت رکھیے کہ میں جیسے چاہے استعمال کروں. یہ پوچھا جائے گا آپ کو، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا. تو یہ جب انسان کو معلوم ہوگا تو پھر انسان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. چاہے ٹیکنالوجی ہو نہ ہو، لیکن وہ اپنے اندر سے پانی کو سیو کرنے کا ایک زبردست دائیا محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے میں فرض ہے جو ادا کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو آخرت سے جوڑتا ہے. تو وہ عملاً جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر کنزرویشن ٹیکنیک جو ہے دنیا میں نہیں لائی جا سکتی. تو یہ ڈرائیز ہے، محرکات ہیں جو چیز انسان کو عمل پر ابھارتی ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے لکھا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے کائنات کے تعلق سے. اس کا عنوان یہ ہے کہ الارض للہ. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خدایا، وہ اللہ ہے. یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. پراپرٹی میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے، کئی گھر ہے میرے پاس، مہد جائیداد ہے، پانی کی بھی وسائل ہے. اصل میں کیا ہے؟ مالک اللہ ہے. یہ تصور ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ نظریہ ہے اسلام کا. اور یہ نظریہ جب تک انسان کے اندر نظارہ احساس نہیں پیدا کرتا، تب تک جو ہے بظاہر مسلمان بھی واٹر ویسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
بلکہ پانی زیادہ ہمارے مسجدوں میں ویسٹ ہوتا ہے، عملی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جذبہ ہم کو، یہ اینگل محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. یہ میدان پانی کا صحیح استعمال کرنا، یہ اللہ کے احکام کی پابندی ہے، اس کا خیال، اس کی پاسداری ہے. اب چل رہا ہے اور دیکھیے مختلف جگہ، جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واٹر مینجمنٹ اسلام میں کس کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. یہ لفظ بقدر، قدر آپ جانتے ہیں تقدیر، قدر اسی سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا ہے ایک مقدار میں، ایک نون کوانٹٹی کے اندر. انلمیٹڈ نہیں ہے یہ، جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ بارش اچھا ہو گیا تو 8 مہینے آرام سے ہم ویسٹ کریں. تو یہ انلمیٹڈ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں. تو ایک کنٹرول کوانٹٹی میں جب اللہ تعالیٰ اتارے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو کنٹرول کریں. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ. تو آپ بھی پلان کر کے اس کو یوز کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بارش میں فلڈنگ بھی ہو رہی ہے اور عجیب تماشے ہندوستان میں کہ اسی شہر میں 3-4 مہینے پانی کا شارٹیج چلتا ہے. اسٹریٹ میں فلڈنگ آ جاتی ہے. حیدرآباد ہو، میٹرو سٹیز کو آپ دیکھ لیجیے، خود گلبرگہ میں بارش ہوتا ہے تو پانی بہتا ہے، نکل جاتا ہے سٹی سے. اور گرما کے 3-4 مہینے میں آپ کو واٹر شارٹیج فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز قرآن کے اندر بتائی گئی ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی اتنا اہم ہے کہ ہر جاندار کی ضرورت ہے. صرف اپنا مت خیال کیجیے آپ، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے بھی اس کے محتاج ہیں، نباتات کو، پلانٹیشن کو، ایگریکلچر کی ضرورت ہے، جانوروں کو ضرورت ہے، غریب لوگوں کو ضرورت ہے. ایک امیر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پانی میرا ہے، میں جیسے چاہے یوز کروں گا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ پانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے. اور یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. تو یہاں اللہ تعالیٰ شکر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں پانی کے استعمال کو. وہ انسان ناشکرا ہے جو واٹر ویسٹ کر رہا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. تو ہم شکر محض یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی چند پیسے خرچ کر دی، بیہیویئر بھی آپ کا شکر کا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو پانی کو کھڑا کر دیں. آپ دیکھیں گلبرگہ میں اگر آپ 30 سال پہلے کا ریکارڈ نکالیں گے تو اسی بورویل میں جو پانی آتا تھا پینے کے قابل ہوتا تھا، لیس سالٹ ہوتے تھے. آج جو ہے ایکسٹریم سالٹ ہوتا ہے، 10 ٹائمز لیس سالٹ پڑ گیا ہے. واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، کئی جگہ کے بورویل سوکھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے نالج اس کے اندر بتایا گیا ہے. اب ایک حدیث کی طرف ہم آتے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنن ابن ماجہ کی ہے کہ المسلمون شرکاء فی ثلاث، کہ مسلمانوں کے پاس 3 چیزیں ہیں جو ان کی کامن ملکیت ہے، تمام مسلمانوں کا حق اس کے اوپر. وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کہا کہ الماء، پانی پہ میرے پڑوسی کا بھی حق ہے، میرے شہر والوں کا بھی حق ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر کہا کہ والغذاء، اسی طرح سے بیسک فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، منیمم جو چیزیں ضروری ہیں. اور اسی طرح سے ایک طرح سے گراس کے یہ جو جنگلات ہوتے ہیں وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں قرار دی جا سکتی، قومی ملکیت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پانی کو روک کے نہ رکھیں. اگر بہتا ہوا پانی ہے، آپ کی محض اپنے لیے روک رہا ہے، ویسٹ کر رہا ہے، اس کے بجائے فرمایا گیا کہ اس کو باقی لوگوں کا حق ہے. جیسے ریور پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کنٹریز کے درمیان وار ہوتی ہے، کسی کنٹری کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپ اسٹریم سائڈ پہ ہے تو جتنا چاہے پانی یوز کرے گا، اور نیچے
1000 किलोमीटर मजीद नदी बह रही है, उनके हुकूक को नहीं समझेगा, ये अलाउड नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटी भी है कि कोई भी मुल्क उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। दरियाओं पर जो है सरहदें नहीं लगा जा सकती, जैसे हम हवा को नहीं रोक सकते, उसी तरह से पानी को भी नहीं रोकना चाहिए। अब एक हदीस है जिसका ताल्लुक वुज़ू से है। सुनन इब्न माजा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा देखा, मशहूर साहब हैं साद इब्न वक़ास, वो एक दफ़ा वुज़ू कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये क्या वेस्टेज क्यों कर रहे हो? तो वहाँ सर आपने कहा कि ये क्या कितना पानी तुम फेंक रहे हो? तो हज़रत साहब को ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि मैं तो इबादत के नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, वज़ू कर रहा हूँ, तो इसमें इसराफ कहाँ से आ गया? हम भी यही समझते हैं, जल्दी जल्दी में टैप जो है बहुत फुल ओपन कर लिया और प्रेशर से पानी आ रहा है, मुझे आधे मिनट में वज़ू करके रकात ज्वाइन करना। जज्बा सही है आपका, लेकिन अमल गलत है। आपको चाहिए कि पानी की मकदार कम करके ऐसे वज़ू करें जिससे सुन्नत का वज़ू है। वज़ू की सुन्नतें हम बयान करते हैं तो एक चीज़ भूल जाते हैं, अहम चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पानी से वज़ू करते थे, बता सकते हैं आप लोग? जी, हाफ लीटर, हाफ लीटर। और कोई उसके लिए? जी जी, एक टम्बलर। हाँ, और कोई उसके लिए एक टर्म यूज होता है दिन में, एक मुद्द। हाँ, एक मुद्द। तो एक मुद्द जो है, अब वो इस्तेमाल में नहीं है क्वांटिटी, वो तकरीबन जो है 700 ml के करीब होता है, जैसे हाफ लीटर महीने का अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप। 1 लीटर से कम पानी में पौन लीटर के अंदर जो है वज़ू करना, ये सुन्नत है। अब आप बताइए कि आप जो माशाल्लाह बहुत आप पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी लोग हैं, समझदार हैं, जनरल वज़ू के फ्रेम में कितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं बताइए? जी, 2 to 3 लीटर है ना, एग्रीड है ना, 2 to 3 लीटर। अगर मैं 2 लीटर भी मिनिमम अज्यूम कर रहा हूँ तो सुन्नत के मुताबिक जो इस्तेमाल होना था उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे सवाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अपने आप से पूछिए, तो उनकी सुन्नत हो रहा है। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि घर से वज़ू करके आइए, पानी नहीं है। पानी है तब इस्तेमाल कीजिए, तो आप मस्जिद में आज भी वज़ू कर सकते हैं। हम ऐसे जान लगाते हैं कि पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है, मस्जिद कमेटी समझती है कि बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये आज बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मद्रास में एक पेटेंट किया है मुसलमानों ने, एक टैप है उर्दू हवा टैप के नाम से, कंपनी का नाम ही हवा है। तो वो बताते हैं कि बहुत कम पानी जो है लगता, आप उसको लगा सकते हैं। कोई चेंज किए बगैर एक सिंपल चीज़ क्या है कि मस्जिद कमेटी को क्या है कि पानी का सप्लाई जो आपका आ रहा है, प्रेशर कम करो, कुछ नहीं। जो सिस्टम आप बनाए हैं, प्रेशर कम करेंगे आधा, तो आधा पानी आपका सेव हो गया, 50% से एक स्टेप में आज ही कर सकते हैं। वज़ू के लिए आप जो है पानी का प्रेशर, उसका फ्लो कंट्रोल कीजिए, पहली चीज। दूसरा क्या है, अगर और आपके पास बजट है, इंटरेस्ट है, करना चाहिए हमको, एग्जाम्पल बनाए। अब हिदायत सेंटर को आप एग्जाम्पल बनाइए कि हम उसको ग्रीन मॉस्क बनाएंगे। लोग यूज करते हैं आजकल ग्रीन लेवल एनर्जी सेविंग की बात। तो वाटर सेविंग मॉस्क के नाम से जो है आपको काम करना चाहिए। पास में एक मस्जिद है बेंगलोर में, उन्होंने कुछ तजुर्बे किए हैं, मद्रास में, चेन्नई में किया है, लेकिन इनसफिशिएंट है। तो हमको ये चीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि पहले बिहेवियर है, कंट्रोल्स है, पानी को आप रेगुलेट करें, फ्लो कम कीजिए। उसी तरह से टॉयलेट का एरिया